قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک عظیم اعزاز سے نوازا ہے۔ فرمایا شرع لکم من الدین، دین کے حوالے سے تمہارے لیے وہی ذمہ داری طے کی گئی ہے ما وصى به نوحا، جس کی وصیت اللہ نے کی تھی نوح علیہ السلام کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہے نبی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مت پڑو۔ باقی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف تمہارا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس حوالے سے متحد ہو جاؤ کہ ہم نے دین کو قائم کرنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جاری و ساری کرنا ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے مشرکین پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت جو آپ ان کو دے رہے ہیں۔ مشرکین آسانی سے اسے قبول نہیں کریں گے۔ مشرک بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سیاسی مشرک کہ جو بادشاہت کے ذریعے سے، جاگیرداری کے ذریعے سے وہ ٹیکس لے لے کر لوگوں کا خون چوس رہے ہوتے ہیں، ان کی جاگیروں، ان کی حویلیوں میں اور ان کے محلات میں عیاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں، محنت عوام کرتے ہیں اور عوام پر ٹیکس کا بوجھ لگا لگا کے خود عیاشیاں کرتے ہیں، جیسے آج کل کے حکمران ہیں، سارے کا سارا مہنگائی کا بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ کیا ہے اور صدر صاحب کی قصر صدارت کا بجٹ کیا ہے، اور کیسے ان کی عیاشیاں ہیں اور کیسے ان کے دورے ہیں۔ تو یہ ایک ہوتے ہیں سیاسی مشرک جو نہیں چاہتے کہ عدل کا نظام آئے اور سربراہ حکومت کو قوم کا خادم بن کر رہنا پڑے، جیسے خلفائے راشدین رہتے تھے، ان پر بھی یہ بہت باری ہے اقامت دین۔ اور جو مذہبی مشرک ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بن کر نذرانوں کے ذریعے ان کا خون چوستے رہیں، وہ بھی نہیں چاہتے کہ شریعت نافذ ہو، ورنہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو بھی نذرانے ہیں اور جو بھی ان کی یہ مذہب کے نام کے اوپر جو لوٹ مار انہوں نے مچا رکھی بند ہو جائے گی۔ تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے مشرکین پر، چاہے مذہبی مشرک ہوں چاہے سیاسی مشرک ہوں، ان پر بہت بھاری ہے اے نبی وہ مشن جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ تبلیغ اصل میں 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تبلیغ ہوتی ہے بڑی بے ضرر قسم کی، جس میں صرف نیکی کا حکم ہوتا ہے اور جس میں برائی سے روکنے کا پہلو شامل ہی نہیں ہوتا، جس میں بس آپ اچھے اچھے کاموں کی تلقین کرتے رہیں، اچھے کاموں کی فضیلتیں بتاتے رہیں اور برائی سے نہ روکیں۔ اس تبلیغ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ کسی کو کیا پریشانی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بس میں میوزک چل رہا ہے یا بیہودہ ویڈیوز لگی ہوئی ہے اور آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائیو اللہ کا ذکر کرو، بھائیو درود پڑھو، تو کون ناراض ہوگا؟ سب کہیں گے اچھی بات ہے۔ لیکن تکلیف کب ہوگی؟ جب کہ آپ برائی سے روکیں گے کہ بند کرو اس بیہودگی اور بے-حیائی کو۔ خدا نہ خواستہ بھی ہماری بس کا حادثہ ہو جائے، ہم مر جائیں، تو ہماری موت کس قدر حسرتناک ہوگی، ہم کتنا گندا کام کرتے ہوئے ہم اپنی جان اللہ کی راہ میں دیں گے، بند کرو اس کو۔ آپ یہ کہہ کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، ہر جگہ دین کے ٹھیکیدار بن کے مت بیٹھا کرو۔ مجھے تو خود مرتبہ بات یہ سننی پڑی کہ ہم اس بس میں بیٹھے اس لیے کہ اس میں یہ ویڈیو تھا تاکہ ٹائم ذرا پاس ہو جائے، اور تم لوگ ہر جگہ کھڑے ہو کر اپنی تقریر شروع کر دیتے ہو۔
تو ایک تبلیغ ہوتی ہے بے ضرر قسم کی، اس تبلیغ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری تبلیغ ہوتی ہے کہ جس میں انسان برائی کو برائی کہتا ہے، لیکن صرف برائی کو برائی کہہ رہا ہوتا، اس کا کوئی آگے اگلا منصوبہ نہیں ہوتا کہ میں نے برائی کو ہاتھ سے بھی روکنا ہے۔ تو لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو شور کرنے دو، کہرے درویش پر جانے درویش، خود ہی یہ اپنے اوپر اسٹرین لے رہا ہے، چلا جائے گا۔ اس کی مخالفت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے پھر بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ زیادہ مخالفت اس تبلیغ کی ہوتی ہے کہ جس میں ایک شخص یہ کہے کہ میں صرف برائی کو برا نہیں کہہ رہا، بلکہ میں ساتھ ایک قوت جمع کر رہا ہوں۔ جیسی میرے پاس اتنی قوت ہوئی، میرے ساتھ 2-4 آدمی ہو گئے، ہم ہاتھ سے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو مشرکین کو بہت بری لگتی ہے۔ تو ہر نبی کی مخالفت ہوئی اس لیے کہ نبی صرف وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، وہ ایک حزب اللہ تیار کر رہے تھے، اور مشرکین اور دشمن جانتے تھے کہ جیسی ان کے پاس حزب اللہ تیار ہو گئی، انہوں نے پھر ہمارے اس پورے کے پورے جو نظام ہے اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لینا ہے، اس ظلم کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ انہیں قوت حاصل ہو، اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ تبلیغ کا اسلوب تھا ہر نبی کا، یہی تبلیغ کا اسلوب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ کی شدید مخالفت ہوئی۔ تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، لیکن اے نبی گھبرائیے نہیں، مشرکین ہر قسم کا تشدد کریں گے، وہ ہرگز آپ کی دعوت کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی طرف خود ہی کھینچ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حلقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ افراد کا اضافہ خود بخود کرتا رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اللہ کے رسول کی دعوت کی طرف کوئی میلان ہی نہیں تھا، مزاج تھا شکار کا، روزانہ صبح نکلتے شکار کرتے شام کو آ جاتے۔ ایک روز آئے تو ان کو بتایا ان کی کنیز نے کہ آج ابو جہل نے حضرت محمد آپ کے بھتیجے کے ساتھ بڑی زیادتی کی، نہ جانے کیوں اس پر غصہ آیا۔ اللہ کے رسول کے رضائی بھائی بھی تھے وہ، اور چچا بھی تھے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ کیوں جو ہے یہ ظلم کیا ہے ابو جہل نے۔ ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر اس کو ڈانٹا کہ تم نے کیوں میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور پھر غصے میں آ کر اپنے تیر کی کمان اس کے سر پر ماری اور کہا کہ آج سے میں بھی محمد کا ساتھی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر آ کے سوچا کہ میں جذبات میں تو کیا آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں محمد کی دعوت ہے کہ محمد کیا رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس آ کر پوچھا کہ آپ کی دعوت ہے کیا؟ آپ نے بتایا میری دعوت یہ ہے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور سارا اس کے بعد اپنے شکار کا شوق چھوڑ دیا، ہر وقت سائے کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، خود کوشش کرے گا اللہ کی طرف آنے کی۔ جیسے مثال سلمان فارسی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق کی تلاش میں نکلے ایران سے، اگر وہیں رہتے تو بہت بڑی گدی ان کی منتظر تھی، بادشاہ بھی آ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا اور نذرانے پیش کرتا، اور عام غریب لوگ بھی آ کر نذرانے پیش کرتے اور عیاشی کرتے۔ ایک مذہبی پنڈت کے گھر پر پیدا ہوئے تھے، لیکن سارے اپنی ان سہولیات اور ان سارے کے ساری جو مفادات تھے ان کو چھوڑا، اور اس کے بعد گھر سے بھاگے۔ ایک راہب کے پاس کچھ وقت رہے، اس نے بتا دیا کہ کھجوروں والی بستی میں آخری نبی آئیں گے، وہاں چلے جاؤ۔ ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، قافلے نے غلام بنا لیا، غلام کی حیثیت سے بیچا، اور اس کے بعد کس طریقے پر جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے۔ صحابہ اکرام نے پیسے دے کر جس یہودی نے آپ کو خریدا تھا اس سے آپ کو آزاد کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ یوں نبی آپ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور مشرکین کی مخالفت کے باوجود یہ کام آگے بڑھے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، یہ تو مشرکین کا ذکر تھا کہ وہ تو مخالفت کریں گے۔ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اہل کتاب نے تفرقہ پیدا نہیں کیا، انہوں نے جدائی اور انتشار پیدا نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے، اپنے غلبے کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، کہ اگر محمد کو لوگوں نے بڑا مان لیا
تو پھر ہمارے پاس مسئلے پوچھنے کون آئے گا؟ ہماری عدالتوں سے فیصلے کون کرائے گا؟ ہمیں نذرانے اور چندے کون دے گا؟ تو یہ جتنا بھی تفرقہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں گے تو یہی چودراہٹ، اس کی لڑائی ہوتی ہے کہ میری چودراہٹ خطرے میں ہے۔ تو فرمایا نہیں تفرقہ پیدا کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس سہی علم آ چکا تھا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر ایک بات اے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ چکی ہوتی ایک معینہ مدت تک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے گا شاید سدھر جائیں، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو یہ ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو یقیناً وہ لوگ جو اس کے بعد کتاب کے وارث بنے ہیں اب وہ اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر بھی شبہات ڈال دیے۔ جب مذہبی طبقے آپس میں اختلافات کرتے ہیں تو اس کے بڑے برے اثرات عوام پر پڑتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب بھی قرآن و حدیث سنا کر ایک بات کہہ رہے ہیں اور دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور دوسرے مولوی صاحب بھی قرآن و حدیث سنا کر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ فضا کو گرم کر رہے ہیں۔ تو آدمی کنفیوز ہوتا ہے، شک میں پڑتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث اسی طرح لڑانے کے لیے؟ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، خود بیچاروں کو علم ہوتا نہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، یہ بھی آیت سنا رہے ہیں، یہ بھی آیت سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو جان بوجھ کر تفرقہ ہوتا ہے علماء سو کا، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پڑتے ہیں اور مزید گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بذات خود دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون واقعی خلوص کے ساتھ کوئی اختلاف کر رہا ہے اور کون یہ ہے کہ خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر اور امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَضْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے ان کے تفرقے کو اور چھوڑیے مشرکین کی مخالفتوں کو، آپ تو اسی کی دعوت دیجئے باوجود مشکلات کے، آپ اقامت دین کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ڈٹے رہیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے۔ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے۔ اس ایمان کا تقاضا ہے کہ کتاب کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے کہ قرآن مجید کی حرام کردہ شے کو حلال کر لیا۔ تو لہذا قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے۔ اگر قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے میری طرف نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، میں ظلم برداشت نہیں کر سکتا، استحصال برداشت نہیں کر سکتا، جبر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصل اسلام۔ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کی حاکمیت نافذ ہو، اس لیے کہ اللہ کی حاکمیت ہی میں لوگوں کے لیے عدل ہے۔ انسان خود حاکم بنیں گے، اپنے قانون نافذ کریں گے، ان میں لازماً ظلم ہوگا۔ مرد قانون بنائیں گے تو عورتوں پر زیادتی کریں گے، عورتیں قانون بنائیں گی تو مردوں پر زیادتی کریں گی۔ اگر مالکان قانون بنائیں گے تو مزدوروں پر زیادتی کریں گے، مزدور بنائیں گے تو وہ مالکوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ صرف اللہ ہے کہ جس کے قانون میں عدل ہو سکتا ہے۔ تو توحید کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری، اسی کے احکامات کے نفاذ میں عدل ہے۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم اگر ہماری مخالفت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنا عمل کیے جاؤ، اب ہم اپنا عمل کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ دونوں کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی قیامت کے دن آ جائے گا، تم کیا کر رہے ہو وہ بھی قیامت کے دن آ جائے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں جا کے فیصلے ہو جائیں گے۔ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ کیوں ہماری دعوت میں رکاوٹیں ڈالتے ہو؟ کیوں ہمارے مشن کے لیے تم رکاوٹ بن رہے ہو؟ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کے بارے میں کوئی دلیل بازی کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی پکار پہ لبیک کہا جا چکا ہے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی ساری حجت، ان کی ساری دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں۔ وعلیہم غضب، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم کیسے بہانہ کر سکتے ہو کہ ہم نے یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ تمہاری طرح کے انسان تھے، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کے بیوی اور بچے تھے۔ جب وہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہہ چکے تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو آج ہم بعض اوقات بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت زبردست آدمی ہے، بڑی دین کی خدمت کر رہا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، اور یہ قربانی دی، یہ قربانی دی۔ یہ قربانی دینے والے قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جب وہ دے سکتے تم نے کیوں نہیں دی؟ تمہارے پاس کیا جواز ہے اپنی بے عملی کا؟ اب ہمارے پاس بہت سارے جواز ہوتے ہیں، وہ جی کیا کریں، ہمارے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو بڑی صلاحیتیں ہیں، اپنا مال بیچنے کے لیے تو خوب آپ دلائل دیتے ہیں، اور خوب جو ہے وہ گاہکوں کو آپ شیشے میں اتارتے ہیں، تو کیا دین کی تبلیغ کے لیے آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے؟ وکیل جو ہے وہ عدالت میں جا کر کس طرح سے دلائل دے کر اور اپنے حق میں جو ہے وہ مقدمے لیتا ہے اور جیتتا ہے، اسی وکیل کی ذمہ داری ہے کہ دین کی وکالت بھی کرے۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ جی پہلے خود تو عمل کر لیں، پھر دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، پھر آگے بڑھیں گے، پہلے اپنا عمل ہی ناقص ہے۔ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا عمل مکمل ہو چکا ہے آج، اور اب آج سے میں دوسروں کو دعوت دینا شروع کروں گا؟ کوئی ہے ایسا دعویٰ کر سکے؟ یہ تو دعوت کے ساتھ ساتھ ہی عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ زیادہ اصلاح اسی وقت ہوتی ہے جب دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، دوسرے پھر آپ پر نگاہ ڈال لیتے ہیں، فوکس کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں تم یہ بات کہہ رہے ہو، دیکھو تمہارا اپنا عمل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں مفتی صاحب جو ہے وہ تو بہت بڑے مفتی ہیں، وہ تو اقامت دین کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو جو ہے وہ دارالعلوم بنایا ہوا ہے، اس میں اب تدریس کا کام کر رہے ہیں، ہر سال اتنے طالب علموں کو نکال رہے ہیں، ہم ان کا بیان سنتے ہیں، انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی، آپ یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے لیے حجت مفتی صاحب ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام ہیں؟ کون حجت ہے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے کیا صرف تعلیمی کام کیا تھا؟ کیا صرف جو ہے وہ علماء تیار کیے تھے؟ یا یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی، جہاد بھی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب بھی کیا تھا؟ تو حجت ہمارے لیے کون ہے؟ ہمارے لیے حجت مفتی صاحب نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی اپنے کو مجبوری ہوگی، اللہ جانے وہ جانے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے حجت جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، صحابہ اکرام ہیں۔ 72 فرقے بنی اسرائیل میں تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 73 فرقے میری امت میں ہو جائیں گے۔ وہ جگہ کون سا فرقہ حق پر ہوگا؟ فرمایا وہ فرقہ جو اس دین پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لیجئے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ لیجئے کہ کیا ان کی سیرت میں بس صرف علمی کام تھے، صرف عبادات تھیں، یا تبلیغ بھی تھی، غلبہ دین کی جد و جہد بھی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بہانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین یحاجون فی اللہ، جو لوگ اللہ کے احکامات کے حوالے سے حجت بازی کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہا جا چکا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے اس کے حوالے سے کمر کس کے میدان میں اتر چکے ہیں، اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ حجتہم داحضۃ عند ربہم، ایسے لوگوں کی حجت بازی، دلیل بازی، ایسے لوگوں کے بہانے ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں۔ وعلیہم غضب، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے۔ ولہم عذاب شدید، اور ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ کبھی سوچے سے کہ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا ہے؟ کیا صرف اس لیے تاکہ اس کو پڑھ پڑھ کے ثواب لیتے رہیں، یا یہ ہے کہ اس کے لیے سال ثواب کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے؟ بس
وہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ اس کی تعلیمات پر عمل ہو، دنیا جنت بن جائے۔ اگر قرآن کی تعلیمات نافذ ہو جائیں تو ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایسا عدل قائم ہو۔ اتنی واضح باتیں آنے کے باوجود بھی ہم اقامت دین کی جد و جہد کی طرف، قرآن کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی طرف مائل نہیں ہو رہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، والمیزان، اور اللہ نے ترازو بھی اتاری ہے۔ ترازو عدل کی علامت ہے۔ اس قرآن مجید میں وہ شریعت ہے جو عدل کی علامت ہے۔ تو اللہ نے صرف کتاب نہیں اتاری، اللہ نے کتاب کے اندر شریعت بھی دی ہے۔ وہ شریعت اور میزان کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس میزان کی صرف تعریفیں کی جاتی رہیں، اس میزان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے صرف اس کو پڑھ پڑھ کے اور ثواب حاصل کیا جاتا رہے۔ وہ میزان اس لیے تاکہ اس کو نصب کیا جائے، تاکہ معاشرے سے ظلم، استحصال، زیادتیاں ختم ہوں، معاشرے میں عدل قائم ہو۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریبی ہو۔ انسان کی قیامت تو اس کی موت ہے، جو ہے وہ من مات فقط قیامت ہو، جب وہ مر گیا تو اس کی قیامت تو قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میری قیامت آ جائے، میری موت آ جائے، مجھے چاہیے کہ میں پورے کے پورے دین پر عمل کے حوالے سے اپنی کمر کس لوں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں تو وہی لوگ جلدی بچا سکتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قیامت کے احساس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 سوال پوچھنے ہیں۔ زندگی تم نے کس کام میں لگائی؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ صرف اپنا پیٹ پالنا، اپنے گھر کے مسائل کو دیکھنا، یا یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بس اسی کے مسائل میں الجھے رہنا، یا یہ ہے کہ تم نے اس سے آگے بڑھ کر زندگی کا وہ مقصد اختیار کیا تھا جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا؟ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا؟ قرآن 3 بار کہتا ہے، اس لیے تاکہ اللہ کے دین کو کل نظام زندگی پر غالب کرے۔ تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی؟ تم نے مال کن ذرائع سے کمایا؟ تم نے مال کن کن کاموں میں خرچ کیا؟ اور سوال ہوگا جو علم حاصل ہوا اس پہ کتنا عمل کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے، پورے کے پورے دینی فرائض کا علم حاصل ہوا ہے۔ اب اگر عمل نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ میں نے سن 86 میں ڈاکٹر سعد احمد صاحب سے دورہ ترجمہ قرآن سنا تھا، اور یقین کیجئے کہ میں ہل گیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر ارادہ کیا کہ اب زندگی میں یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہلا دے، مجھ سے زیادہ ہلا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی اس کام کے لیے، جب تک ہم اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے یہ لوٹ گسوٹ، یہ ظلم و ستم معاشرے میں جاری رہے گا۔ دیکھ دیکھ کے کڑتے رہتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف کوڑنے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے جمع ہونا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا، اور ان ظالموں کے خلاف کوئی تحریک چلانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے ہمت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ کام کرتے کرتے ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا کوئی اعزاز ہی نہیں ہے۔ فرمایا والذین آمنوا مشفقون منها، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کے حوالے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں انھا الحق، کہ وہ قیامت برحق ہے، وہ آنے والی ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، جان لو کہ بے شک جو لوگ آخرت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ محنت کریں گے، وقت دین کے لیے لگائیں گے تو پھر ہماری ضروریات زندگی کہاں سے پوری ہوں گی؟ وقت تو ہمارے پاس 24 گھنٹے کا ہی ہے، ہمیں دین کے لیے وقت یہیں سے نکالنا پڑے گا۔ پہلے وقت لگا رہے ہیں کاروبار میں، وہاں سے وقت نکالنا پڑے گا، تو کاروبار ہمارا جو ہے وہ ماند پڑے گا، وہ جو ہے پیچھے چلا جائے گا، کیسے کھائیں گے؟ فرمایا اللہ بندوں کے حوالے سے بہت باریک بین ہے۔ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ تمہارا رازق امریکہ نہیں ہے، تمہارا رازق IMF نہیں ہے، تمہارا رازق اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں گمان تک نہ ہو، تو اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی قوت والا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ایک بار اچھی طرح سے طے کر لو کہ تم طلبگار کس کے ہو، دنیا کے ہو کہ آخرت کے ہو۔
تو اگر طلبگار آخرت کے ہو تو پھر جان لو کہ دنیا میں لازماً کمی ہوگی۔ ایک شخص دنیا میں لگا ہوا ہے ہمہ وقت، وہ دنیا زیادہ بنا لے گا، تم نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے۔ تمہارا وقت دنیا میں کم لگے گا تو لازماً دنیا میں کمی ہوگی، اور ہمیں اس کمی کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، یہ دنیا ہے ہی عارضی، روکی سوکی کھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں اللہ کی نعمتیں مل جائیں تو اور کیا چاہیے۔ تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو بد نصیب طلبگار ہے دنیا کی کھیتی کا، نؤتہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، ارے کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے کوئی ایسی شریعت دی ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ معبودان باطل کے ساتھ تمہارا سارا تعلق خود غرضانہ ہے، انہوں نے کوئی شریعت نہیں دی جس پہ کہ تمہیں عمل کرنا ہو، اور تم چاہتے ہو کہ وہ دنیا میں بھی تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائیں اور آخرت میں بھی تمہاری شفاعت کر کے تمہاری بخشش کرائیں۔ انہوں نے تو کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو احکامات دیے ہیں، اللہ کی بندگی کرو گے تو اللہ کا کہنا ماننا پڑے گا۔ تو ارے ان کے ایسے کوئی شریک ہیں کہ جنہوں نے ایسی شریعت دی ہو دین کے حوالے سے ما لم یعظم بہ اللہ، کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، صرف شریعت اللہ نے دی ہے اور کسی معبود نے کوئی شریعت نہیں دی، اور اللہ چاہتا ہے کہ میری شریعت پر عمل ہو، وہ نافذ ہو۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر ایک فیصلے والی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فوری فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ ابھی شریعت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا اور شریعت کے لیے کوشش کرنے والوں کو سرخرو کر دیتا، لیکن نہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید لوگ سدھر جائیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے، لوٹ گسوٹ کرنے والوں کے لیے، استحصال کرنے والوں کے لیے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔